خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کو روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا، اور اسی حوالے سے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی حمیت حاصل ہے۔ اسی منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذی-قعدہ کی 10 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کی نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ اس کے اہم نکات اور ان کے مذہبی اخلاقی اہمیت حسب ذیل ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے ہی یہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور پر آمادہ کرتا ہوں۔ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بلائی ہے۔ لوگوں، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹتے پھرنا۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو بادل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہی ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے۔ اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دے، لیکن اگر وہ کسی ایسا کرے تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔
اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیے جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن کر لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لو۔ میں تم میں سے ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامع خطبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سلام علیکم۔